الحمد للہ الذی انزل الکتاب ولم علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے اور انسان کو گمراہی اور ضلالت سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو انسان اس قرآن کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضلالت سے اور بدبختی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ قرآن سینوں کی شفا ہے اور ہمارے جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اس قرآن مجید سے اس وقت تک استفادہ ممکن نہیں ہے جب تک اس سے ہمارا گہرا تعلق قائم نہ ہو جائے۔ یہ تعلق ہمارا علم کا، عمل کا، تلاوت کا اور سب سے بڑھ کر تدبر اور فہم کا، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کی خواہش ہے کہ سامنے وادی میں جائے اور وہاں سے 2 سرخ اونٹنیاں لے آئے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اس کے پاس 2 سرخ اونٹنیاں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 2 آیات کو سیکھنا یہ 2 اونٹنیوں کے مالک بننے کے مترادف ہے۔ جو 3 سیکھتا ہے وہ 3 کے لیے، جو 4 سیکھتا ہے وہ 4 اونٹنیوں کا مالک بن سکتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندو اور سکھ اور یہودی وہ اپنی کتاب کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جنہیں قرآن نادرہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن نے 3 مقام پر بڑے ہی ڈانٹ کے انداز سے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ قرآن مجید جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ کتاب مبارک ہے، اسے نازل اس لیے کیا لیتدبروا، کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے۔ تو قرآن ہمیں تدبر کا، غور کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کا تدبر اور قرآن کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغیر ناممکن ہے۔ قرآن فہمی کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ لوں گا وہ انسان غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے پیغمبر کی یہ ذمہ داری بیان کی کہ میرا پیغمبر قرآن کا شارح ہے، قرآن کی تفصیل کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کی توضیح کریں، اس کی وضاحت کریں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ منصب ہے کہ آپ قرآن کے شارح ہیں، قرآن کے قاضی ہیں اور قرآن کی توضیح کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سنت کے بغیر انسان قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو صرف اکیلا قرآن مجید یہ بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ احادیث رسول ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کے تدبر اور فہم کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کی ان مقدس ساعات میں گاہے بگاہے
قرآن مجید کی چند منتخب صورتوں کی تفسیر اور توضیح جو خالصتاً کتاب و سنت سے ثابت ہوگی انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش قبول بھی فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا لے، اور قیامت کے روز ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو کامیاب فرما دے۔ قرآن کی تفسیر سے پہلے چند باتیں قرآن کے تعلق سے بتانا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو سنا جائے، یہ قرآن کا پہلا ادب ہے۔ قرآن کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اور قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس پر ٹیک نہ لگائی جائے۔ اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی قرآن کسی کو دے یا لے، بلکہ ہر دینی کتاب جب بھی انسان کسی کو لے یا دے تو دائیں ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے۔ قرآن کو زمین پہ نہ رکھا جائے۔ قرآن کی اگر تلاوت نہ کرنی ہے اسے کھلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو بند کر دیا جائے۔ قرآن کی طرف اپنے قدموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے قرآن مجید کے آداب ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس تورات لائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تورات کو اپنے نیچے، آپ کا تکیہ تھا یا گدا تھا، اس کو نکالا، اس تورات کو آپ نے اس کے اوپر رکھا۔ تو آپ نے کس قدر تورات کا ادب کیا ہے۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، تو اس کا احترام اور اس کی عزت ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ اور بھی بہت سے قرآن مجید کے آداب موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کسے کہا جاتا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے۔ قرآن مجید یا قرآن کی تعریف، قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالی نے عربی زبان میں نازل کیا جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قرآن ہم تک پہنچا ہے متواتر شکل میں۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا، قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور انسانی ہدایت ہی اس قرآن مجید کا موضوع ہے۔ یا آپ یوں سمجھیں کہ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت توحید کو متضمن ہے، قرآن کو توحید کو شامل ہے۔ پھر آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، اس کی صفات کا، اس کے افعال کا، یہ بھی توحید ہے، یا قرآن دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ بھی توحید کا درس ہے، یا قرآن نے اہل التوحید کے انعام کو، اکرام کو، انہیں دنیا میں کیا عزت دی جائے گی اور آخرت میں کیا مقام ملے گا، اس کا ذکر کیا ہے اہل التوحید کا، یا قرآن نے تردید کی اہل الشرک کی کہ دنیا میں انہیں کیا سزا دی جائے گی اور آخرت میں انہیں کیا عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید ہر لحاظ سے توحید کو متضمن ہے۔ تو قرآن کا اصل موضوع توحید ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 32 ناموں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے 32 اسماء مبارکہ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اس کے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے البرہان میں بھی اس کے 55 نام ذکر کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، اور قرآن مجید کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کے خوبیوں کی دلیل ہے۔ یہ چونکہ جس چیز کے زیادہ نام ہوں گے اس قدر اس کی خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کے 55 نام مان لیے جائیں، چونکہ بعض علماء نے اس سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں، اگر 55 ہی مان لیے جائیں
تو ہر ایک نام کی خوبی ہے، تو اس طرح 55 سے زیادہ اس کی خوبیاں بن جائیں گی۔ تو کثرت الاسماء، نام کا زیادہ ہونا، یہ اس کے شرف اور بلندی کی دلیل ہے۔ یہ چند نام آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کا ایک نام الکتاب ہے، ایک اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام رحمت بھی ہے، اس کا نام صراط مستقیم بھی ہے، اسے کریم بھی کہا گیا ہے۔ یہ سب قرآن مجید کے اسماء ہیں، اس کے نام ہے۔ یہ ان تمام ناموں میں دو ناموں کی ہم آپ کے سامنے تفصیل کر دیتے ہیں۔ پہلا نام قرآن مجید، یہ قرآن کا ایک نام ہے، قرآن مجید، اور یہ نام قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ بروج میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورہ ہجر کے شروع میں فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تو قرآن مجید اور قرآن، یہ اس کا ایک عظیم الشان نام ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تو قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت سب سے پہلے رب العالمین نے کی ہے، پروردگار نے کی ہے۔ یعنی اتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے قرآن مجید کہ اس کی سب سے پہلے تلاوت پروردگار نے کی ہے، اور جبریل امین نے اللہ کا کلام سنا، اس کے بعد جبریل امین نے اس کی تلاوت کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سماع فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام نے تابعین پر، تابعین تبع تابعین پر، تو اس انداز سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج تک جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس معنی میں قرآن مجید کو قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت سب سے پہلے رب العالمین نے کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ بات شامل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یا اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیج دے جس کی صفت ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے نبی کی صفت بیان کی کہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں بہت زیادہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے قیام اللیل کیا، آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، پھر سورۃ النساء کو پڑھا، پھر سورہ آل عمران کو اللہ کے نبی نے پڑھا۔ تقریباً 5.25 پارے اللہ کے پیغمبر نے قیام اللیل میں تلاوت کی ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی تلاوت کی، جبریل امین نے بھی اس کی تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کا دوسرا نام فرقان۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والی کتاب، جدائی کرنے والی۔ تو قرآن کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرق کرنے والا ہے، حلال و حرام میں، مومن اور کافر میں، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان میں۔ یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت جس کا نام سورۃ فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ حلال و حرام میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لفظ فرقان قرآن مجید میں اور کئی معنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے جو جنگ ہوئی تھی حق اور باطل میں فرق کیا تھا۔ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، جو پہلا غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔
جس میں دو جماعتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، ایک کافروں کی جماعت تھی۔ جب دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم الفرقان کا دن ہے یہ، کہ جس میں مومن اور کافر میں فرق ہوا تھا۔ تو غزوہ بدر بھی یوم الفرقان ہے کہ اس دن مومنوں میں اور کافر میں فرق ہوا تھا۔ لفظ فرقان جو ہے یہ انبیاء کے معجزات پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تورات، والفرقان، اور فرقان بھی دیا، یعنی معجزات دیے۔ تو قرآن مجید خود ایک معجزہ بھی ہے اور اس کا ایک نام فرقان بھی ہے، جو حلال و حرام میں، مومن اور کافر میں، اولیاء الرحمن اور شیاطین میں یہ فرق کرتا ہے۔ تو آج کی فرصت میں ہم نے یہ آپ کو بیان کی ہے قرآن کے تعلق سے، اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔